السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سچے ہونے پر شک کرے کہ نعوذ باللہ میرے نبی نے یہ بات صحیح کہی ہوگی یا غلط، علماء فرماتے اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، میرے نبی کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں زبان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، لیکن کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ جگہیں ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، اس لیے کہ مسجد میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، مسجد میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، مسجد میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے نزدیک کوئی ناپسندیدہ جگہیں، جس جگہ کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بازار ہیں۔ اس لیے کہ اس وقت چونکہ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ فرماتے مسجدوں کو آباد کرنے کی، مسجدوں کو تعمیر کرنے کی محنت کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ، جو آخرت کے دن پر، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن صرف مسجد بنانا کافی نہیں ہے، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ آگے قرآن کریم میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں جو لوگ مسجدوں میں آنے کے عادی ہیں، جو لوگ نماز پڑھنے کے عادی ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی میں انعام یہ ملتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ فرماتے ہم اس کے دل سے
دنیا والوں کے ڈر کو نکال دیتے ہیں. وہ ڈرتا ہے تو صرف میری ذات سے ڈرتا ہے, اور ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں اگر تم ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جن کے مقدر میں ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا, میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا. اللہ فرماتے جو لوگ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کے مقدر میں ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے, جو دنیا کی زندگی میں ایمان کی حالت سے جانے والے ہیں, وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں, مسجدوں کی محنت کرنے والے ہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا کوئی امتی اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکل جاتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر قدم پر اللہ پاک کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, ہر قدم پر اللہ پاک نیکیوں کو لکھتے ہیں. بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک موجود ہیں کہ آدمی اپنے گھر سے یا اپنی دکان سے مسجد کے لیے نکل چکا ہے, ابھی مسجد میں پہنچا نہیں, وہ سارا وقت راستے میں چل کر آنا یہ بھی اس کا مسجد میں ہی شمار ہوتا ہے. حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ہے, اور اب کچھ تھوڑے قدم سے چل رہے ہیں, اور ہمارے نبی کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے محبوب بالکل آہستہ چل رہے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کر لیا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں چاہتا ہوں آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ میرا اتنا زیادہ وقت مسجد میں شمار ہو جائے. تو میرے بھائیوں مجھے اصل سمجھانا یہ ہے, اس وقت ہم پر حالات ہے, بولو ہے کہ نہیں؟ ہم دن بدن دیکھتے چلے جا رہے ہیں, حالات بننے کے بجائے, حالات سنورنے کے بجائے بگڑتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہمیں بتلا رہے ہیں, اور اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ ہر آنے والے دن کو جانے والے دنوں سے بہتر بنائے. اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو, اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو, اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہم پر حالات ہیں, ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. لیکن حقیقت یہ ہے یہ سارے حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. قرآن کریم میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں ما صابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہم مسجدوں سے دور ہو گئے, نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. ارے میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, ہم مسلمان ہیں. لیکن اگر فجر کی نماز کے لیے ہم کسی مسلمان کے محلے میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا غیر کے محلے سے گزرے ہیں. تو جب آدمی اللہ کے گھر سے دور بھاگا, اللہ کے گھر کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے, تو پھر حالات نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا. اور میرے بھائیوں یہ تو اللہ کا احسان, یہ تو اللہ کا کرم کہ 24 گھنٹے میں اللہ نے ہم سے صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا. وہ چاہتا تو 22.5 گھنٹے بھی مانگ سکتا تھا اور یوں کہہ دیتا میرے بندے 1.5 گھنٹے تو اپنا کام کر, 22.5 گھنٹے تجھے مجھے یاد کرنا ہوگا. لیکن اللہ نے کرم کا معاملہ فرمایا, فضل کا معاملہ فرمایا, اللہ نے احسان کا معاملہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہم پر آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرما دی. میرے بندو دنیا کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی میں ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں, دنیا کی زندگی میں ساری چیزوں کی ضرورتیں ہیں. اپنی ضرورتوں کو پورے کرتے ہوئے
اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے مقصد کو نہ بھولو. مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, مقصد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, مجھے اس مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھانا یہ تھا کہ اگر ہم حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کریں. چونکہ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے بلکہ بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. ہم دنیا والے اپنی مرضی سے اب کسی عام آدمی کو نہیں بلاتے بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے تعلق ہوتا ہے اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں. اللہ بھی اپنے بندوں میں سے انہی کو بلاتا ہے جن سے خصوصی محبت ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ہم حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں, حالات کو سنوارنا چاہتے ہیں, تو آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتلاتا ہوں. بس اس دعا کا آپ اہتمام کر لو انشاءاللہ. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ. حدیث شریف میں موجود ہے, ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اب صحابی بیمار ہے اور اس قدر بیمار ہے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا, میرے صحابی بیمار ہو, بیماری نے پریشان کر دیا ہے, بیماری نے تنگ کر دیا ہے, بیماری کی وجہ سے آپ پریشان ہو چکے ہیں. صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی, بیماری ایسی لاحق ہو چکی ہیں کہ بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے سوال کر لیا, میرے صحابی بیماری کے دن گزر رہے ہیں, ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بیماری کے ایام میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہیں, اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے. اب ہمارے نبی نے بیمار صحابی سے پوچھ لیا بیماری کے دنوں میں اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اس لیے کہ بیماری کے دنوں میں دعا قبول ہوتی ہیں. اب صحابی کی دعا سن لیجئے. ہمارے نبی نے جب یہ سوال کیا تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین, دنیا کی زندگی تو شارٹ ہے, دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے. ارے دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی, بیماری ختم ہو جائے گی. دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے, لیکن کل آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا. دعا بھی کیسی مانگ رہے ہیں, آخرت کا استحضار ہے کہ دنیا کے اندر جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے, لیکن آخرت کی تکلیفوں سے مجھے بچا لینا, آخرت کی تکلیفوں سے مجھے محفوظ فرما لینا. حدیث شریف میں موجود ہے, حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو, اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو, نہ تم آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو. بولو میرے پیارو, دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. نہ گرمی برداشت ہوتی ہے, نہ سردی برداشت ہوتی ہے, نہ ہم کوئی اور دکھ اپنی زندگی میں برداشت کر سکتے ہیں. اب وہ بیمار صحابی نے سوال کر لیا, اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھ کر بتلائی. میں بھی آپ کو پڑھ کر بتلاتا ہوں, اکثر کو وہ دعا یاد ہوگی, صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس آیت کریمہ کو, یہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے, اگر اس آیت کریمہ کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا, اللہ کی ذات عالی سے امید ہے نہ کورونا کا مقابلہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ, اور نہ لاک ڈاؤن کا مقابلہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ہم تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں, اس لیے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہیں. ہم کو لاک ڈاؤن سے بھی کوئی پرواہ نہیں, جو خدا بیماری دیتا ہے وہ خدا شفا بھی دیتا ہے. اب ہمارے نبی نے وہ دعا صحابی کو سکھلائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
ربنا وقنا عذاب النار. بس یہ آسان دعا ہے, قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا, اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی. علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے, ایسی بیماری کہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں, ایسی بیماری کہ طبیب جواب دے چکے ہیں, اس آیت کریمہ کو پڑھے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. تو میرے بھائیو یہ میں نے خزانہ آپ تک پہنچایا ہے اور ہم تک ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. اور میں تو کہتا ہوں, میں نے شروع میں بتلایا ہمارے نبی کی ہر بات سچی, بولو بے شک. ہمارے نبی کی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا, لیکن اگر ہم تجربہ کریں, صرف تجربے کے لیے پڑھیں کہ میں اس آیت کریمہ پر تجربہ کروں, اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمارا تجربہ بھی انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگا. کوئی آدمی قرض میں ڈوب چکا ہے, اس کے پاس قرض ادا کرنے کی کوئی شکلیں نظر نہیں آتی, اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے, اللہ پہاڑ سے بھی بڑے قرض سے اسے نجات نصیب فرما دے گا. ہمارے گھر میں جوان بیٹی ہیں, گھر میں جوان بیٹا ہے, لیکن کوئی مناسب رشتہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اس آیت کریمہ کو پڑھے گا اللہ آسمان سے رشتوں کے فیصلے فرما دے گا. شادی ہو چکی ہیں, اولاد نہیں ہوتی, گود بھرتی نہیں ہے, اس آیت کریمہ کو پڑھے اللہ آسمان سے نیک صالح اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرما دے گا. بلکہ یہ آیت کریمہ تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے, اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کا مبارک دن ہے, نمازوں کا بھی خاص طور پر اہتمام کرتے رہیں. میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جو اللہ کے گھر کے آباد کرنے کی محنت میں, اللہ کے گھر کی تعمیر کی محنت میں اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر میں رہتا ہے. حدیث شریف میں موجود ہیں اس آدمی کے مقدر میں ضرور بھی ضرور ایمان ہے, اور جب بھی وہ اپنے وقت پر دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت میں جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے, شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. تو جتنا بھی درود پاک کا اہتمام ہو سکے درود پاک کا بھی اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دے دو بھائی. جمعہ کا مبارک دن ہے, اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور حدیث شریف میں موجود ہے جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. اور یہاں تک حدیث شریف میں موجود ہے, فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہیں. اور حدیث شریف میں موجود ہے, فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہم نے نماز ادا فرمائی, اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے, اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو. یہ شعبان کا مبارک مہینہ, شعبان و شہری, ہمارے نبی نے فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ, ہمارے آقا کا مہینہ ہے, جمعہ کا مبارک دن ہے. اللہ مکہ مدینہ کے دروازے پھر کھول دے اور اللہ عافیت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ہمیں وہاں کی حاضری بھی نصیب فرمائے. لیکن میرے بھائیو, جس وقت ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ
मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो आपने सबसे पहला काम वहां पर जाकर ये किया कि आपने मस्जिद बनवाई। बोलो क्या बनाया? मस्जिद बनाया। और जिस मस्जिद को हम मस्जिद नबवी के नाम से याद करते हैं, बहुत से लोग गए, दिलों को एक सुकून और इत्मीनान मिलता है, लेकिन मुझे मुख्तसर आपको बतलाना ये है, जिस वक्त मस्जिद नबवी मुकम्मल तामीर हो चुकी है, अब मस्जिद नबवी का तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन लाइटिंग का मसला था। चूंकि रोशनी का आमाल से तो वो मस्जिद मुकम्मल रोशन थी, लेकिन उजाले की ज़रूरत थी, लाइटिंग की ज़रूरत थी। तो उस ज़माने में होता ये था कि आज की तरह ये ट्यूब लाइटें, ये एलईडी लाइट वो मौजूद नहीं थी, बल्कि खजूर की छालें होती है ना, वो खजूर की छालें छत पर डाली हुई होती थी और खजूर की छालों को जलाते थे। कभी वो जलती, कभी बुझती, जलती तो रोशनी होती, बुझती तो अंधेरा हो जाता। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत तमीम, बोलो साथ में याद रखो ये बात, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत तमीम रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो तिजारत की गर्ज से, कारोबार के गर्ज से मुल्क शाम तशरीफ ले गए हैं। और तिजारत करना कोई गुनाह नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जो तिजारत के अंदर लगकर, कारोबार के अंदर लगकर थक जाता है और शाम को दुकान पर बैठे बैठे थक चुका है, कारोबार करते करते थक चुका है, हमारे आका का फरमान, अल्लाह उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। अब मेरे प्यारो, वो हजरत तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम गए हैं और मुल्क शाम जाकर उन्होंने देखा वो दिए, आप जानते होंगे ना, जो तेल होता है, तेल में रस्सी डालते हैं और रस्सी डालकर जलाया जाता है, उसको लालटेन भी कहा जाता है और दिया भी कहा जाता है। बहुत से लोगों ने देखा है। अब वो मुल्क शाम में वो दिए बिक रहे थे, तो हजरत तमीम रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत सारे दिए अपने साथ उठा लिए, जिसको कहते हैं लालटेन भी कहते हैं, हमारी जुबान में दीवा भी कहते हैं। वो दीवे बहुत सारे उठाए और पूरा अपना बैग दीवों से भर लिया। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में तशरीफ लाए, मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है। हजरत तमीम मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, 2 दिए मस्जिद नबी के आगे रख दिए, 2 बीच में रख दिए, 2 पीछे रख दिए। जहां जैसी रोशनी की जरूरत थी वहां पर दिए लाकर हजरत तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लगा दिए। अब हजरत आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी ने पूरी मस्जिद को रोशन देखा। यहाँ भी मस्जिद में उजाला, आगे भी उजाला, बीच में भी उजाला, पीछे भी उजाला। हदीस शरीफ में लिखा है, हमारे नबी का चेहरा खिल गया और हमारे नबी ने पूछा, अरे ये मेरी मस्जिद को, ये अल्लाह के घर को किसने रोशन किया, ये अल्लाह के घर को किसने मुनव्वर किया? सहाबाए किराम ने इशारा कर दिया, ये है हजरत तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये है हजरत तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने अल्लाह के घर को रोशन किया है। मेरे भाइयों, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। आपको कसम खाने की जरूरत नहीं। हमारे नबी ने हजरत तमीम को करीब बुलाया और कहा, तमीम तुमने अल्लाह के घर को रोशन किया। 3 मरतबा ये सवाल किया, तमीम तुमने अल्लाह के घर को रोशन किया, तमीम तुमने अल्लाह के घर को रोशन किया। हजरत तमीम फरमाते, हाँ अल्लाह के नबी, मैं मुल्क शाम गया था, मस्जिद नबी में लाइटिंग की जरूरत थी, रोशनी की जरूरत थी, इसलिए मैंने रोशन किया। अब हमारे नबी क्या फरमाते, अल्लाह की कसम, ये हमारे नबी कसम खाकर फरमाते, अल्लाह की कसम तमीम सुन ले, काश मेरे पास कोई बेटी होती, काश मेरे पास कोई बेटी होती। तमीम, आज तूने मेरे दिल को इतना खुश कर दिया है कि ये मोहम्मद के पास अगर कोई बेटी होती तो ये मोहम्मद तुझे बेटी दे देता और ये मोहम्मद तुझे अपना दामाद बनाता। अब मेरे भाइयों, सहाबाए किराम तो हमारे नबी से सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाले थे। एक सहाबी करीब में बैठे हुए हैं जिनका नाम है हजरत नौफल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते, अल्लाह के नबी आपके पास कोई बेटी नहीं है? अरे मेरी बेटी, मेरे महबूब बीबी तो आपकी बेटी है। आप तमीम से खुश हुए हैं, आप तमीम से राजी हुए हैं। अगरचे तमीम उम्र में बड़ी उम्र के हैं, लेकिन ये नौफल अपनी बेटी तमीम को देने के लिए तैयार है। क्या किया था? सिर्फ चिराग लगाया था,
चिराग लगाने पर हमारे नबी इतने खुश होते हैं कि मोहम्मद के पास कोई बेटी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मोहम्मद अरबी के पास बेटी होती तो ये मोहम्मद अरबी बेटी दे देता। तो मेरे भाइयों, अगर हम 5 वक्त की नमाज से मस्जिदों को आबाद करेंगे तो बोलो हमारे नबी कितने खुश होंगे, अल्लाह कितने खुश होंगे। और मस्जिद की माल के जरिए से मदद करेंगे, अल्लाह कितने खुश होंगे। आप जानते हैं ये जगह की वो ज़मीन खरीदी गई है जिस पर अब तो मुकम्मल 29 लाख का कर्जा हो चुका है और वो भी एक मुअय्यन मुद्दत में उसको अदा करना है। मेरे भाइयों, इस वक्त दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमने देखा कि क्या हो रहा है। हम उम्मीद रखते थे कि आइंदा आने वाले दिन अच्छे होंगे, लेकिन रमज़ान का महीना भी बिल्कुल करीब आ रहा है और हम हालात को देख रहे हैं। करने धरने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, हमें भरोसा किस पर करना चाहिए? अल्लाह की ज़ात अली पर करना चाहिए। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, सही हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती नफली सदका जिसको हम कहते हैं लिल्ला रकम अपनी हैसियत के मुताबिक, चाहे दिन में कुछ दें चाहे रात में कुछ दें। हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान, अल्लाह पाक उसे 3 खतरनाक तकलीफों से महफूज रखते। बोलो कितनी खतरनाक तकलीफों से? और तकलीफों का हम सामना कर सकते नहीं, अल्लाह से सहूलतें मांगनी चाहिए। नंबर 1, जहरीले जानवर के नुकसान से अल्लाह उसे बचा लेते हैं। जहरीला कोई जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता जो अल्लाह के लिए नफली सदका दिन में कुछ दे या रात में कुछ दे। नंबर 2, दीवार के नीचे या छत के नीचे दब कर मरने से अल्लाह पाक महफूज रखते हैं। और नंबर 3, अचानक की मौत से। जैसे कहते हैं कोरोना में अचानक का इंतकाल हुआ, कुछ था भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, ना कोई और बीमारी थी, और अचानक की मौत आ गई। तो सदका करने वाला, नफली सदका करने वाले को अल्लाह पाक अचानक की मौत से महफूज रखते हैं। बल्कि उलमा ने लिखा है अल्लाह पाक ईमान और कलमे वाली मौत उसे नसीब फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, हदीस शरीफ में ये भी मौजूद है, हमारे नबी ने फरमाया, जिसने देखो अब दुनिया की जिंदगी में हमने नमाज पढ़ी, बोलो अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, आमीन कह दो। कबूल करने वाला कौन है? लेकिन वो घड़ी भी आएगी कि हम दुनिया से चले जाएंगे, नमाज पढ़ने के मोहताज हो जाएंगे, सुभान अल्लाह कहने के मोहताज हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के मोहताज हो जाएंगे। उस वक्त हमने अल्लाह के घर के लिए कुछ दिया होगा, किसी इंसान को देखकर नहीं देना, बल्कि किसको देखकर देना है? अल्लाह को देखकर देना है। अगर अल्लाह के घर के लिए कुछ न कुछ मदद की होगी, हमारे नबी का सच्चा वादा, मेरा उम्मती तू अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के घर का ताउन करेगा, मैं मोहम्मद अरबी तुझे जन्नत में महल दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। और मेरे भाइयों, हम दुनिया भी बस एक आखिरी शॉर्ट बात आपके सामने कर बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन तय करो इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद का ताउन जरूर करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। बस आखिरी एक बात है, एक मरतबा हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक मांगने वाला अल्लाह के नबी के पास अपनी ज़रूरत को लेकर आया। अब शहंशाह कायनात को तो अल्लाह ने सखी बनाया था, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। हमारे नबी तो सखी थे, अल्लाह ने आपके दिल में रहम रखा था। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे नबी की ज़िंदगी वो ज़िंदगी थी कि हमारे नबी के अखलाक को देखकर लोग ईमान कबूल कर लेते थे। अब हमारे नबी का मिजाज ये था कि अगर अपने पास कुछ होता तो दे देते, अगर नहीं होता तो किसी का पता बता देते। अब हमारे नबी के पास कुछ था नहीं। हमारे नबी ने मदीने के मालदार, जिनको हम जानते हैं हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला, जिनको अल्लाह ने बड़ा माल ज़बरदस्त दिया था, हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला के घर का एड्रेस दे दिया और कहा कि मेरे भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, जाओ मेरा नाम लेकर हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला के पास अपनी ज़रूरत को रख लो। अब मेरे भाइयों, लिखा है कि वो मांगने वाला जो हमारे नबी के पास आया था ना, वो हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला के घर पर गया, और घर पर गया तो देखता क्या है, बाहर से आवाज़ आ रही है लड़ने झगड़ने की, कि हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला भी अपनी बीवी से लड़ रहे जैसे हम लोग लड़ते हैं। लड़ते कि नहीं लड़ते? हजरत उस्मान बीवी अपनी बीवी से लड़ रहे हैं, और किस बात पर? कि तूने वो उस ज़माने में, मैंने कहा लाइटें नहीं थी, वो चिराग जलाते थे, तो तूने रस्सी को मोटा यानी जाड़ा क्यों रखा तेल के अंदर? अरे रस्सी को जाड़ा रखने की वजह से तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो तुझे रस्सी को पतला रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए, ताकि तेल ज़्यादा खर्च ना हो जाए।
اب وہ ساحل سوچ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیسے کنجوس آدمی کے پاس بھیجا ہے کہ صرف اتنے سے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑتا ہے کہ رسی کو موٹا یعنی جاڑا کیوں رکھا، تو وہ میری کیا ہیلپ کرے گا، وہ میری کیا مدد کرے گا۔ لیکن بھیجا کس نے تھا؟ بولو نا بھائی، ارے بولو نا، ہمارے نبی نے بھیجا تھا۔ اور ہمارے نبی بولتے تھے زمین پر اللہ فیصلہ کرتا تھا آسمانوں پر۔ اب ہمارے نبی کے کہنے پر اس نے سوچا کہ بھیجا تو مجھے اللہ کے نبی نے۔ اب جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے جو ضرورت کا سوال کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے عطا فرمایا۔ اب صحابہ کرام دلوں کے بڑے پاک صاف تھے، ہماری طرح نہیں تھا کہ دل کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، مد سے زیادہ میٹھی ہوگی، لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ گندے ہوں گے۔ لیکن صحابہ کرام دلوں کے بڑے پاک صاف تھے۔ اب وہ سائل نے حضرت عثمان سے سوال کر لیا کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں آپ کے گھر پر آیا میرا کوئی جاسوسی کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ اپنی بیوی سے اتنے چھوٹے سے معاملے میں لڑ رہے تھے، تو میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آپ میری کیا ہیلپ کریں گے، کیا میری مدد کریں گے۔ آخر یہ کیا بات کہ میں نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے کئی گنا زیادہ عطا کر دیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب سنو، فرمایا کہ جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، جس مال کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، اس مال کا تو کل مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس مال کا تو کل مجھے اللہ سے حساب لینا ہے۔ تو میرے پیارو، اپنی ذات پر خرچ کریں گے تو جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو۔ اور اللہ کے گھر پر خرچ کیا، آخرت میں تو حساب لینا ہی لینا ہے اللہ سے۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک فرماتے میرے بندے تو گن کر دے گا، لیکن میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے میرے پیارو مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مسعود بھائی اس گیٹ پر بیٹھیں گے اور ہمارے سلیم چچا اور میں بیٹھوں گا۔ اور اسی طریقے سے چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا ایک مسلح کی قیمت چونکہ مشورے سے 21,000 روپے طے ہوئی ہے، اور یہ امام صاحب کے مسلح کی قیمت 51,000 روپے ہے۔ تو جن احباب کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اپنے ایصال ثواب کے لیے مسلح بھی لکھوا ہے، اور جتنی وسعت ہو سکے اتنا لکھوا کر ثواب دارین حاصل کرتے جائیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہم دنیا میں گن کر دیں گے، اللہ پاک ہمیں بغیر گنے نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔